اچھا، دو اصلی نام ہے ہمارے نبی کے، دو اصلی نام ہے. ایک نام ہے احمد اور دوسرا نام ہے اپنے نبی کا نام. اتنا تو یاد رکھنے کو ہونا نا، ہے نا. اپنے نبی کا نام ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا نام ہے نا. ایک نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ احمد. دوسرا نام محمد. یہ دونوں نام آپ کے ذاتی ہیں، اصلی نام ہے. اب فرق یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کا ایک نام آسمانوں میں رکھ دیا اور دوسرا نام زمین میں رکھ دیا. آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے، آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے، اور زمین پہ آپ کا نام محمد ہے. یہ دو بات سمجھ میں آ گئی. اب ذرا دونوں کا معنی دیکھیں. احمد کا معنی ہوتا ہے، ایک پہلے معنی سمجھایا، دوسرا معنی دیکھیں. احمد کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرے. یہ احمد کا معنی ہے. وہ ذات جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرے. یہ کس کا معنی ہے؟ احمد کا. محمد کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جس کی اللہ سب سے زیادہ تعریف کرے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یاد اپنے آقا کی تعریف ہو رہی، یار مسکرا کر تو سبحان اللہ بولو. ارے ہمارے نبی کی تعریف ہو اور ہمیں خوشی نہ ملے تو بڑا تعجب کی بات ہے. ایک روایت سن لیجئے پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. حضرت بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا. بڑا جو ہے گنہگار تھا، بہت جو ہے گناہ کیا اس نے. جب اس کی روح نکل گئی، موت ہو گئی، انتقال کر گیا، تو لوگ، ان کی زندگی تھی 200 سال کی. کتنے سال کی؟ 200 سال کی. اتنا گناہ کرتا تھا، اتنا گناہ کرتا تھا، اتنی نافرمانی کیا کہ لوگوں نے اس کی گناہ کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے مرنے کے بعد اٹھا کر کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا. اتنا گناہ کرتا تھا. 200 سالہ ریکارڈ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، موسیٰ جاؤ میرے اس بندے کو کوڑے سے اٹھا کر لاؤ، غسل دلاؤ، جنازہ پڑھو اور دفن کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا یہ پوری قوم گواہ ہے کہ یہ بہت تیری نافرمانی کیا، یہ بہت گناہ کیا ہے مولا تعالیٰ. اس کی گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے اس کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا ہے، لیکن اے مولا تو اسے غسل دینے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے، دفن کے لیے فرما رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ بندہ اگرچہ گنہگار تھا، بدکار تھا، اس نے میری نافرمانی کی، لیکن جب جب توریت شریف کھول کے دیکھتا تھا اور جہاں بھی نام محمد آتا، میرا محبوب کا نام آتا، تو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا تھا. اس لیے میرے محبوب کی نام لینے کی برکت ہے کہ اگرچہ لوگ دنیا والے اس کو گنہگار سمجھتے ہیں، میں نے اس کی قسمت میں جنت میں اعلیٰ محل اور 70 حور عطا کر دی ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کے نام کے ادب کی برکت ہے. ارے جب امت بنی اسرائیل جب فائدہ اٹھا رہے ہیں تو امت محمدیہ ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ بے شک اٹھانا چاہیے. یہ تو قسمت کی بات ہے کہ جس کی مارے گھٹنا پھٹے سر ہو گیا وہ بیچارہ دور بھاگتا جا رہا ہے. ارے یہ تم سنیوں کی قسمت ہے کہ ہر بات پر ہم اپنے آقا کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ہماری قسمت کی بات ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. یہ وہ عشق ہے. تو بہرحال میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ محمد کا معنی بتا رہا تھا. احمد کا معنی وہ ذات جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے، ہے نا. احمد کا معنی
وہ ذات جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے، اور محمد کا معنی وہ ذات جس کی اللہ سب سے زیادہ تعریف کرے۔ سبحان اللہ، جس کی اللہ جو ہے سب سے زیادہ تعریف کرے۔ اے اللہ، اب تو نے اپنے محبوب کا نام آسمان میں احمد اور زمین میں محمد کیوں رکھا؟ سوال تو یہ ہے، اے رب، تو نے اپنے محبوب کا نام آسمان میں احمد، زمین پر محمد کیوں رکھا؟ تو خالق ہے، مالک ہے، اگر چاہتا تو زمین پر احمد رکھتا اور آسمان پر محمد رکھتا، ہے کہ نہیں؟ زمین پر احمد رکھتا اور آسمان پر محمد رکھتا، لیکن آسمان پر احمد، زمین پر محمد کیوں؟ تو میرے معزز سامعین کرام، مفسرین نے خلاصہ کر کے بتایا ہے، اس لیے کیا کہ آسمان کے فرشتوں نے جب انسان کی تخلیق کی آغاز کیا گیا، مشورہ لیا گیا، تو فرشتوں نے کہا تھا مولا تعالیٰ اگر تیری عبادت مقصود ہے، اگر سجدہ مقصود ہے، اگر رکوع مقصود ہے، تیری تحمید و تقدیس مقصود ہے، تو مولا ہم فرشتوں کی ذات ہے جو ہمیشہ تیری تعریف کرتے رہتے ہیں، تیری ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں، اے مولا ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے، تیری ریاضت کے لیے۔ لیکن رب کریم نے اپنے انسان نسل انسانی کو پیدا کیا، اور نسل انسانی میں اپنا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور نام احمد آسمان میں رکھ دیا، تاکہ آسمان کے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم تو یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ تعریف ہم کرنے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے، لیکن سنو سنو، جو سب سے زیادہ میری تعریف بیان کرنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آسمان کے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو سب سے زیادہ میری تعریف کرے وہ میرا محبوب ہے۔ جو سب سے زیادہ تعریف کرے وہ کون ہے؟ محبوب۔ آسمان والوں تم گواہ ہو جاؤ کہ جو سب سے زیادہ میری تعریف کرے وہ میرا محبوب ہے۔ اور زمین پر محمد اس لیے رکھا کہ اے زمین پر اپنی اپنی سلطنت اور حکومت پہ ناز کرنے والوں، یاد رکھنا تو اگرچہ وقت کا بادشاہ ہوگا، تو اگرچہ وقت کا شہنشاہ ہوگا، اگرچہ پوری زمین پر حکومت کرے گا، اگرچہ بڑے بڑے امیر ہوگا، بڑے بڑے خزانوں کا مالک ہوگا، لیکن سنو، شہرت تمہاری چند دن کے لیے ہوگی۔ سب سے زیادہ جس کی دنیا والے تعریف کریں گے اور جس کی سب سے زیادہ رب فرماتا میں تعریف کروں گا، میرا محبوب محمد ہے۔ کون ہے؟ میرا محبوب محمد ہے۔ تو اس لیے جو ہے رب کریم نے آسمان پر اپنے محبوب کا نام احمد رکھا اور زمین پر محمد رکھا۔ پہلے میں ٹائم دیکھتا ہوں لیکن میرا موڈ اب تھوڑا تھوڑا بن رہا ہے۔ کتنا ہو گیا؟ دیکھیے 55 تو ہو گیا۔ کیا سنا ہوں؟ جبکہ ابھی دو ہی بات بتایا ہوں، ایک یہ بتایا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ یار اپنے نبی کا نام تو لو، کیا ہے؟ محمد۔ ہمارے نبی کا نام محمد، زمین پر محمد، آسمان پر احمد۔ یہ دو تو یاد رہے گا، یاد رہے گا۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے اور بہت کچھ نہیں، ابھی سب کچھ باقی ہے۔ اگر میں صبح قیامت تلک بھی اپنے نبی کی نام کی بابت بتاؤں نا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے آقا کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بس نصیبہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے آقا کی تعریف کر کے اپنے ایمانی طاقت میں اور اضافہ کر لیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ وقت ہو گیا، میں سوچ رہا ہوں کہ بس کرنے میں بہتری ہے، اس لیے کہ آگے کا شروع کروں گا نا تو 2 پار ہو جائیں گے۔ خیر، بہرحال یاد رکھیں کہ اپنے
ہر معاملات میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کا سہارا لیجیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام بہت بلند فرمایا ہے، اور بلند ہی نہیں فرمایا بلکہ سب سے زیادہ مقبول فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب روئے زمین پر آئے 300 برس تک روتے رہ گئے، اللہ میری توبہ قبول فرما، توبہ قبول فرما۔ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ درندے پرندے چرندے جو ہے آپ کے آنسو سے پانی پیتے تھے۔ مورخین بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا آنسو اتنا جمع ہو گیا کہ آپ کے آنسو میں اگر کشتی چلائی جاتی تو کشتیاں چل جاتی، اتنے آپ روئے، لیکن آپ کی جو ہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اچانک آپ نے صبح سویرے دعا کیا، اے مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں محمد رسول اللہ کا واسطہ ہے، مولا میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ رب کریم نے فرمایا آدم پہلے یہ تو بتا کہ تمہیں میرا محبوب کا نام محمد یاد کیسے آیا؟ ارے یاد کیسے آیا یہ بتا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے پروردگار عالم جب تو نے میری تخلیق فرمائی، میرے اندر روح ڈالی، جب میں نے آنکھ کھولا عرش اعظم پر جب میری نظر پڑی تو عرش اعظم کے ہر ستون پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا۔ عرش اعظم پر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ سدرۃ المنتہا کے ہر پتوں پر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ جب تو نے مجھے جنت میں داخل کیا تو جنت کے دروازے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب جنت کے اندر داخل ہوا تو ہر جنت کے محل پر دیکھا، ہر دروازوں پر دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے حوروں کو دیکھا تو حوروں کے سینے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا تو ہر پتوں پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ گویا کہ ہر جگہ میں نے جب محمد رسول اللہ کا نام لکھا دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی تو ایسا ہے جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے آج محمد رسول اللہ کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، میرے مولا میری دعا کو قبول فرما لے۔ رب کریم فرماتا آدم ہاں تو نے ٹھیک کہا، وہی محمد میرا محبوب ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھنا اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا، میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا، یہ زمین نہ بناتا، کسی کو پیدا نہ کرتا۔ اب جب کہ تو نے میرے محبوب کا واسطہ دے دیا ہے تو میں نے تیری شفاعت دعا کو قبول کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ تب جو ہے ہم سب کے ابا آدم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی۔ اے لوگوں اپنی دعا بھی محمد رسول اللہ کے صدقے میں مانو، ہر مشکل میں محمد رسول اللہ کے واسطہ لو، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور انہی کی محبت میں سلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے، اور انہی کے صدقے سے ہم سب کے اور ہمارے والدین کریمین کی بخشش و نجات عطا فرمائے۔ وما